السلام علیکم دوستو آج ہم جس دعا پہ بات کریں گے اس کا نام ہے ڈیجیٹلس۔ دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ کسی بھی ایک بیماری کو لے کر اس کے تمام حد و حال، اس کی علامات، اس کے پرہیز یا اس میں جو ہومیوپیتھی ادویات استعمال ہوتی ہیں، فرداً ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، اس پہ بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ تو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے فی الحال پروسٹیٹ گلینڈ کے انلارجمنٹ یعنی کہ پروسٹیٹ گلینڈ کا بڑھ جانا، اس کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ تو آج جس دعا پہ ہم بات کریں گے اس کا نام ہے ڈیجیٹلس۔ دوستو جیسے ہی ہمارے ذہن میں ڈیجیٹلس کا نام آتا ہے تو فوراً ایک مریض ہمارے سامنے آ جاتا ہے، جیسے ہارٹ پیشنٹ، یعنی کہ اس کی دل کی دھڑکن بے قاعدہ ہوتی ہے، نبض اپنی چال کو متواتر نہیں رکھ سکتی، اس میں مسنگ ہو جاتی ہے۔ تو ہم فوراً ڈیجیٹلس پہ آ جاتے ہیں۔ دوستو ڈیجیٹلس صرف ہارٹ کی دعا نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری علامات ہیں جو ڈیجیٹلس کے زمرے میں آتی ہیں۔ اسی طرح آج ہم ڈیجیٹلس کا استعمال پروسٹیٹک گلینڈ میں بتائیں گے کہ کن مریضوں میں آپ ڈیجیٹلس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جیسے آپ جانتے ہیں کہ لیکچر میں ہم جو بھی دعا اسٹڈی کروانی ہوتی ہے اس کی ایک پکچر واضح کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے اگر ہم ڈیجیٹلس کی پکچر واضح کرنا چاہیں تو اس میں سب سے پہلے 3 باتیں ہونا ضروری ہے: سست، کمزور اور بے قاعدہ اور ضربات چھوڑ دینے والی نبض، یعنی کہ اس کی نبض سست بھی ہوتی ہے اور بے قاعدہ بھی ہوتی ہے، اور یہ تیسری اور 7ویں بیٹ جو ہے مس کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جگر کا بڑھنا، ہم جیسے ہی جگر کی بات کرتے ہیں ہمارے ذہن میں فوراً چیلیڈونیم آتی ہے، کارڈس آتی ہے، لیکن یہ جگر کے بڑھنے کی بھی ایک بہت شاندار دعا ہے۔ لیکن جگر کا بڑھنا جس کے ساتھ ایسے درد ہو جیسے پھوڑے میں ہوتا ہے، یعنی کہ انتہائی دکھد اور پہانا سفید رنگ کا ہے، ان تمام کے ساتھ اگر ذرا سی محنت کرنے کے بعد کمزوری واقع ہو جائے، سفید پہانا اور ان کے ساتھ ذرا سی محنت کرنے کے بعد کمزوری فیل ہو، تو تب بھی ڈیجیٹلس کی دعا بنتی ہے۔ اس کا مریض پیلے رنگ کا ہوتا ہے، یعنی کہ خون کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اور ایسے جیسے مرنے والا ہے، سست بھی ہوتا ہے، رنگت پیلی ہوتی ہے، پلاہٹ مال ہوتا ہے، اور نیلگون سرخ۔ جب اس میں زیادہ خرابی آ جاتی ہے تو اس کی جلد
نیلگوں سرخ ہو جاتی ہے۔ معدے کے مقام پہ ایسے احساس ہوتا ہے جیسے معدہ نیچے گر رہا ہے، ناتوانی، تھکاوٹ بہت زیادہ فیل کرتا ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بس ابھی گیا ابھی گیا، یعنی کہ جیسے بالکل موت کے قریب ہے۔ اور بہانے جیسے پہلے بتایا کہ سفید رنگ کے ہوتے ہیں لیکن لگاتار ہوتے رہتے ہیں۔ سفید رنگ کے بہانے اور لگاتار ہوں تو یہ بھی ڈیجیٹلس کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ اس میں اڈیما بھی پایا جاتا ہے، پانی والی سوزش، پانی والی سوزش اور ساتھ پیشاب کا دب جانا اور مثانے کے مقام پر دکھن ہونا، اور اگر اس کے ساتھ دل کی خرابی بھی ہو تو پھر کنفرم ڈیجیٹلس کی ایک تصویر بنتی ہے۔ اس کے سینے میں کمزوری بہت زیادہ فیل ہوتی ہے، جیسے سٹینم میں ہوتی ہے۔ سٹینم میں تو ریشہ باہر نہیں نکال سکتا، بلغم باہر پھینک نہیں سکتا، اس میں اتنی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ بات بھی نہیں کر سکتا اور سانس بھی آسانی سے نہیں لے سکتا، اور اسے اچانک گرمی لگنے لگتی ہے۔ اور اعصابی کمزوری، اعصابی کمزوری یعنی کہ بہت زیادہ تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، اور جیسے پہلے بتایا کہ نبض بے قاعدہ ہوتی ہے، کبھی تیز ہو جاتی ہے اور کبھی آہستہ ہو جاتی ہے۔ اس میں جو خرابی ہوتی ہے اصل میں دل کے والو کی خرابی ہوتی ہے، دل میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اگر حرکت کی گئی تو دل بند ہو جائے گا۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے حرکت کرے گا تو دل کام کرنا چھوڑ دے گا، دل بند ہو جائے گا۔ نبض آہستہ ہوتی ہے، اور تیسری اور ساتویں بیٹ مس کر دیتی ہے، یعنی کہ بس آگے تیسری بیٹ ختم ہو جاتی ہے، پھر شروع ہو جاتی ہے تیسری یا ساتویں۔ اگر چوٹ مس کر دے تو یہ بھی ڈیجیٹلس کا ہی مریض ہوتا ہے۔ جلد، پپوٹے، ہونٹ اور زبان نیلی ہو جاتی ہے۔ دوستو، ڈیجیٹلس کے متعلق ڈاکٹر کینٹ کے خاص ریمارکس ہیں۔ ڈیجیٹلس کے متعلق ڈاکٹر کینٹ کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ بوڑھے آدمیوں کے پروسٹیٹ بڑھ جانے کی دعا ڈیجیٹلس نہ ہوتی تو پھر اللہ ہی جانے کہ ان کا کیا حشر ہوتا۔ یعنی کہ بڑھاپے میں پروسٹیٹ گلینڈ کے بڑھنے کی نمبر 1 دعا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو پھر شاید ہی ممکن تھا کہ بڑھاپے میں ہم پروسٹیٹ کا علاج کر سکتے۔ جہاں پیشاب کرتے مسلسل درد ہو تو یہ دعا مفید ہوتی ہے، خاص طور پر اگر پیشاب کا اخراج بھی پورے طریقے سے نہ ہو۔ بعض لوگ آپ کے پاس ایسے آتے ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پیشاب کرنے کے بعد ابھی ایسے فیل ہوتا ہے جیسے ابھی مثانہ خالی نہیں ہوا، تو وہ اصل میں ڈیجیٹلس کے مریض بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ڈیجیٹلس کی ایک خاص علامت ہے
ایک تو پیشاب کرنے سے، جب تک پیشاب کرتا ہے اسے مسلسل درد ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر جہاں پر پیشاب کا اخراج پورا نہیں ہوتا، مثانہ مکمل طور پر خالی نہیں ہوتا، تو وہاں بھی دعا ڈیجیٹلس ہوتی ہے۔ دوسرے ڈیجیٹلس جیسے کہ ڈاکٹر کینٹ کہتے ہیں، یہ ایک بہت مفید دعا ہے، خاص طور پر ضعیف عمر لوگوں کے لیے، بوڑھے لوگوں کے لیے جن کے پروسٹیٹ انلارج کر چکے ہوں، جن کے پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ چکے ہوں، جو کمزوری فیل کریں، جن کی نبض بے قاعدہ ہو، جن کی نبض اپنی بیٹ مس کر دے۔ تیسری اور خاص طور پر ساتویں، یا ایسے مریض جن کا مثانہ مکمل طور پر خالی نہ ہو، ایسے مریض جو پیشاب کرتے ہیں اور پیشاب کرتے ہوئے مسلسل انہیں درد کا احساس ہوتا ہے۔ تو دوستوں، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور تھوڑے سے وقت میں یہ جو ایک پکچر واضح کی ہے اس کو آپ کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، لیکن ایک بات جاتے جاتے آپ کو بتاتا جاؤں، ہم نے بیماری کے ساتھ ایک دعا کو اسٹڈی کیا۔ دوستو، ڈاکٹر کو بیماری کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے، لیکن دوران علاج آپ نے بیماری کے نام پر دعا نہیں کرنی۔ جیسے ایک ڈیجیٹلس کی پکچر وضع ہوئی، آپ نے کسی بھی بیماری میں اس مریض میں ڈیجیٹلس کی پکچر ڈھونڈنی ہے۔ اگر اس کی پکچر موجود ہے تو اس کی دعا ڈیجیٹلس ہوگی، نہ کہ دل کا مریض ہے تو آپ اسے ڈیجیٹلس دیں۔ اور یہ انتہائی غلط بات ہے کہ جیسے ہم ہارٹ پیشنٹ کو، دل کے کمزور مریضوں کو ایز اے ٹونک ڈیجیٹلس دیتے ہیں۔ دوستو، ہومیوپیتھی میں کوئی ٹونک نہیں۔ ہومیوپیتھی ایک میانہ روی پہ کام کرتی ہے۔ اگر جسم میں کچھ چیزیں بہت زیادہ بڑھ جائیں اسے کم کر دیتی ہے، اور اگر کم ہو جائیں تو اسے بڑھا کر نالبر کر دیتی ہے۔ تو دوستو، اس لیے میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ بیماری کے نام پر دعا کو سلیکٹ نہ کریں، اپنے آپ کو مخصوص نہ کریں، کسی دعا کو کسی بیماری کے متعلق مخصوص نہ کریں۔ آپ دعا کی تصویر دیکھیں، اس کی جنرل علامات دیکھیں، اس کے مطابق جو دعا آپ کے سامنے آئی، جس کی پکچر بنی، آپ وہ دعا بے دھڑک استعمال کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اسے ضرور اور ضرور شفا ہوگی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔